أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اولاد جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس اولاد کی صحیح دینی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے 5 انتہائی اہم اور بنیادی اصول گزشتہ خطبۃ الجمعہ کے اندر ذکر کیے گئے۔ اسی سلسلے میں اولاد کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں دینی تعلیم بھی دلوائیں، اور دینی تعلیم میں بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم۔ قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس میری طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور یہ قرآن مجید دلوں کے لیے شفا بھی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت اور اہل ایمان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تمہارے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا اور اسے سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن مجید کا علم پڑھانا یہ دنیا کے اندر سب سے عظیم کام ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر حجاج بن یوسف کے گورنر بننے تک ایک لمبا عرصہ وہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھاتے رہے، اور فرمایا کرتے تھے ذاک الذی اقعدنی مقعدی ھذا، کہ لوگوں یہ حدیث جب میں نے سنی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور سکھاتا ہے، فرماتے ہیں اس حدیث نے آج 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس حدیث نے مجھے اللہ کے گھر میں بٹھا دیا ہے اور میں اللہ رب العزت کے قرآن کا علم سکھا رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ اصحاب صفہ کو آپ نے مخاطب کیا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان بالعقیق، فرمایا میرے صحابہ، اور یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو اپنا جسم چھپانے کے لیے جن کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، فرمایا ان کو مخاطب ہو کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت وہ وادی عقیق میں جائے یا وادی بطحان میں جائے اور وہاں سے بڑی ہی عمدہ اور خوبصورت اونٹنیاں لائے
بڑی موٹی تازی اور بڑی اونچی کوہانوں والی قیمتی ترین اونٹنیاں 2 لے کے آئے اور اسے پھر اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے، اس کا صدقہ کر دے۔ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے اور اس کام کرنے کے لیے اسے گناہ بھی کوئی نہ ہو اور اس کو کسی رشتے کو توڑنا بھی نہ پڑے، نہ کسی کے اوپر زیادتی کرے اور نہ قطع تعلقی کرے، بغیر کوئی جرم سر انجام دیے یا اس سے جرم سرزد ہوئے؟ فرمایا وہ 2 اونٹنیاں لائے اور اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین اس کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک اونٹ جو قیمتی ترین اونٹ ہے، 1.5-2 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک اونٹ کی قیمت، فرمایا 2 قیمتی ترین اونٹنیاں لے کے آئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ صبح کے وقت 2 قرآن مجید کی آیتیں سیکھ لیتا ہے، 2 قرآن مجید کی آیتیں، فرمایا وہ 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے اس کے لیے بہتر ہیں۔ جو 3 آیتیں سیکھ لیتا ہے، فرمایا وہ 3 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں دینے سے اس کے لیے بہتر ہیں۔ فرمایا جو 4 آیتیں سیکھ لیتا ہے، وہ 4 اونٹنیوں سے اس کے ہاں اللہ کے ہاں قیمتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، فرمایا جتنی آیتیں سیکھتا جائے گا اتنے ہی عدد میں وہ اللہ کی راہ میں اونٹنیاں دینے سے اس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ پیارے بھائیوں، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ دنیا کے اندر لوگ تجارت کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان ایسی جگہ پر تجارت یا اپنا سرمایہ نہیں لگاتا جہاں اسے پہلے سے خدشہ ہو کہ یہاں مجھے خسارہ ہو جائے گا، جہاں اسے تھوڑی سی بھی امید ہو کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ نفع ضرور آئے گا، انسان اپنا سرمایہ لگا دیتا ہے۔ ایک تجارت وہ ہے جو رب کبریا نے بتائی، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا لوگوں جو اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نمازی اور زکوٰۃ دینے والے، یہ قرآن مجید کی تلاوتیں کرنے والے، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس کے اندر گھاٹے کا امکان ہی نہیں، جس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ 1 حرف پڑھتا ہے قرآن مجید کا، رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم، فرمایا 1 حرف نہیں، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ فرمایا جو یہ 3 حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ والدین کتنے عظیم والدین ہیں، وہ والدین کتنے خوش نصیب والدین ہیں۔ ایک بیٹا وہ ہے جو مہینے کے بعد چند دنیا کے ٹکے لا کے ماں باپ کے حوالے کرتا ہے، دنیا کی معمولی سی قیمت اور معمولی سی رقم جو کہ فانی ہے، عارضی ہے۔ اور ایک وہ بیٹا ہے جو صبح سے بیٹھتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے، ظہر سے بیٹھتا ہے، عصر ہو جاتی ہے، مغرب سے بیٹھتا ہے، عشاء ہو جاتی ہے، نماز فجر سے پہلے اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، ایک ایک حرف پڑھتا جاتا ہے۔ رب العالمین اس بچے کو تو عظمتیں دے گی ہی، اس ماں باپ کی یہ وہ تجارت شروع ہو گئی کہ جس کے اندر خسارہ نہیں، گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو خود کر کے جائے گا، اس کی اپنی محنت اور جمع پونجی اور کوششیں یہی کل قیامت والے دن نظر آئیں گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگو ان اولادکم من کسبکم، یہ جو تمہاری اولادیں ہیں یہ تمہاری ہی کمائی ہے، یہ جو کریں گی اللہ اس کا بدلہ تمہیں کل قیامت والے دن ضرور نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، بچپن کے اندر قرآن مجید کی تعلیم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ
صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الصبیان للقرآن۔ مسئلہ یہ ہے، عنوان یہ ہے، حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اگر بچپن کے اندر اس سینے کے اندر اللہ کے اس قرآن کا علم آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، بڑے بڑے صحابہ موجود، اور سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ کی توفیق سے جب تو تفسیر پیش کرتے، سیدنا عمر فاروق کبار صحابہ کی موجودگی میں ابن عباس سے فرماتے، عبداللہ تم اس آیت کی تفسیر کرو، اور یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں سلونی عن التفسیر فإنی حفظت القرآن وأنا صغیر، مجھ سے قرآن کی تفسیر پوچھو، میں نے اس وجہ سے کہ میں نے قرآن مجید بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا، قرآن مجید کو چھوٹی عمر میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اللہ نے پھر اس قرآن کا علم دیا۔ پیارے بھائیوں، آج دنیا کے اندر بہت سارے ائمہ ایسے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ایک عزت دی، ایک وقار اور مقام دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر چکے تھے، اور 9 سال کی عمر میں موطا امام مالک، جو حدیث کی ایک اس وقت کی سب سے عظیم کتاب تھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث کی کتاب، اسے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر چکے تھے اور زبانی یاد کر چکے تھے۔ اور اس بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہیں جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ایک تقلیدی جمود تھا، لوگ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے سے ڈرتے تھے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اور پڑھانا اسے کفر سمجھا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو توفیق بخشی، قرآن مجید کا سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ کیا کہ لوگوں یہ قرآن اللہ رب العزت کی یہ کلام ہے جو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، صرف ساری زندگی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے اور اندھا بن کے جیسے کسی نے کہہ دیا ادھر ہی چل پڑے، یہ جو تقلیدی جمود تھا اس کے خلاف یہ تحریک کھڑی کرنے والے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، اور یہ وہ شخص تھے 7 سال کی عمر میں اللہ کا قرآن حفظ کر چکے تھے اور قرآن مجید کے یہ حافظ تھے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن مجید کی یہ آیات، بل هو آیات بینات، بڑی واضح آیات ہیں، کہاں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں یہ آیات محفوظ ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید اس کی آغاز سے جو ایک تعلیم کا طریقہ کار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابت بھی کرواتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن اسی انداز میں سیکھا کہ آپ انہیں بتاتے اور وہ صحابہ کرام اس قرآن کو یاد کرتے جاتے، اپنے سینوں میں محفوظ کرتے جاتے اور قرآن مجید کو حفظ کرتے جاتے۔ گویا کہ آغاز سے اس قرآن کی تعلیم کا یہ انداز ہے، اور یاد رکھیں یہ اللہ کے قرآن کا ہی یہ معجزہ ہے، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے کہ جس کو اس انداز سے حفظ بھی کیا جا سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے اور یاد رکھا بھی جا سکتا ہے، اور بغیر کسی حرف اور بغیر کسی زبر زیر کی کمی پیشی کے وہ اسی طرح من بعن انسان کو یاد رہتی ہے، وگرنہ کوئی ایسی اور کتاب نہیں کہ آپ اول سے لے کے آخر تک اس کو یاد کر لیں اور اسی طرح پھر وہ آپ کو یاد رہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے قرآن، قرآن مجید، قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، ان اولادوں کو اللہ کے قرآن پہ لگائیے۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر بھی رب العالمین نے صاحب قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، قرآن مجید سیکھنے والے کے لیے اللہ نے اعزازات رکھے ہیں، اور پھر اخروی زندگی میں بھی رب العالمین نے وہ اعزازات جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوں گے اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں، اور ان حفاظ کے لیے جنہوں نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا اور قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ سب سے پہلے دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اندر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے
ہر شخص، ہر مسلمان، ہر ایمان والا وہ اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے اور اس کا اکرام کیا جائے۔ بڑوں کے ساتھ بڑوں کا اکرام اور احترام اور ان کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ہر ایمان والا قابل عزت ہے۔ لیکن خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عزت کرنا یہ رب کی عزت کرنے کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بوڑھے مسلمان کا اکرام، جس کی کمر جھک چکی، جس کے بالوں میں سفیدی آ چکی، فرمایا اس کا احترام، وحامل القرآن، اور اس شخص کا احترام جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا ہے۔ حامل قرآن، حافظ قرآن، قرآن مجید کا قاری اور عالم، فرمایا غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، جو قرآن مجید کے اندر غلو نہ کرتا ہو اور قرآن مجید کی اندر تقصیر، کمی کوتاہی کا شکار نہ ہوتا ہو، فرمایا اس کا اکرام اور احترام۔ اور اسی طرح ایسا مسلمان حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، فرمایا یہ تین ہستیاں ایسی ہیں، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا صاحب قرآن اور تیسرا عادل حکمران۔ فرمایا ان تینوں کا اکرام اور احترام من اجلال اللہ، یہ اللہ رب العزت کی عزت اور اس کے جلال اور اس کی شان کا ایک حصہ ہے۔ انسان ان لوگوں کا احترام اور عزت کرے، یہ اللہ رب العزت نے اکرام نصیب فرمایا۔ پیارے بھائیوں، دوسری بڑی عزت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ امام رہے، مسجد نبوی کے اندر مصلی امامت پہ نماز پڑھانے والے، امامت کرنے والے، گویا کہ جس شخص کو رب العالمین یہ منصب عطا فرما دے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی کسی کی مال کا وارث بنتا ہے، کوئی کسی کے پلاٹ کا وارث بنتا ہے، کوئی کسی کی جائیداد کا وارث بنتا ہے، اور یہ علماء اور صاحب قرآن وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین نے نبیوں کی وراثت نصیب فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں یہ صاحب قرآن ہے، قرآن والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، لوگوں یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصلی کا وارث وہ شخص ہوگا، اقرأہم لکتاب اللہ، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن سب سے زیادہ محفوظ ہوگا، جو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اقرأہم لکتاب اللہ، فرمایا اگر سب کے سب قرآن کے اندر برابر ہوں، فأعلمہم بالسنہ، فرمایا قرآن کا اگر سب کے اندر علم برابر ہو تو پھر اس شخص کو دیکھا جائے گا جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، پھر قرآن کے علم کے ساتھ سنت کا علم زیادہ رکھنے والا، فرمایا اسے مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور پیارے بھائیوں، یہ وہ اعزاز ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت، چھوٹے سے بچے ہیں، 6 یا 7 سال کی عمر ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے نبی کے پاس گئے، اسلام قبول کیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے جاتے وقت ایک تعلیم دی، فرمایا جب اذان کا وقت ہو تم میں سے کوئی بھی شخص اذان کہہ دے، لیکن جب نماز کی باری آئے تو مصلی پہ وہ شخص کھڑا ہوگا جس کو اللہ کا قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ تو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پانی کا انتظام تھا، مختلف قبائل آتے، وفد آتے، وہ گزرتے، وہاں رکتے، وہ قرآن مجید پڑھتے، میں سن کے اس قرآن کو یاد کرتا۔ فرمایا جب ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا، قبیلے میں نظر ڈالی گئی، فرمایا میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا، لیکن جتنا قرآن مجھے یاد تھا پورے قبیلے میں کسی کو یاد نہیں تھا۔ تو 6 سال کی عمر کے اندر مصلی امامت پر اگر عمر بن سلمہ کو یہ اعزاز بخشا ہے تو اللہ کے اسی قرآن نے، قرآن مجید کے اسی علم نے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے کیسے کیسے عزتیں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں، اللہ کے رسول کی مجلس ہے، مسجد نبوی ہے، ایک خاتون کھڑی ہوئی اللہ کے رسول کے سامنے اور آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہبت نفسی لک،
میں نے اپنا آپ کو ہبہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے نکاح کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس سے نکاح کروا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی جاؤ حق مہر کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ، التمس ولو خاتما من حدید، فرمایا جو کچھ ملتا ہے لے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گئے اور آئے، کہا کچھ بھی نہیں، یہ میرے پاس جو ایک چادر ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی دنیا کی اور دولت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں اللہ کا قرآن یاد ہے؟ کیا قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید کی فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ فرمایا اذهب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن، میرے صحابی جاؤ، جتنا قرآن مجید تمہیں یاد ہے میں نے وہ تمہارا حق مہر مقرر کر دیا ہے، جاؤ وہ قرآن اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اور اسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے ذریعے رب العالمین دنیا کے اندر عزت اکرام اور دنیا کی امامت اور قیادت اور سیادت اور سربراہی کا اللہ رب العزت اعزاز بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا ہے، فرمایا وہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کا سربراہ بنے، لوگوں کا ذمہ دار بنے۔ اور حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، وادی عثمان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات عقبہ بن عبد الحارث سے ہوئی۔ فرمایا عقبہ مکہ سے آ رہے ہو، میں نے تمہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اپنے بعد مکہ پہ گورنر کس کو بنا کے آ رہے ہو؟ من استعملت علی هذا الوادی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد ابن ابزہ کو وہاں مکہ کا گورنر مقرر کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ فرمایا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس مولا کو، غلام کو، آزاد کردہ غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ وہ اب جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، امیر المؤمنین اللہ نے اسے ایک منصب عطا فرمایا ہے، اور وہ منصب اور اعزاز یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا قاری ہے، قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے اس قرآن کی وجہ سے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس قرآن کی وجہ سے رب العالمین یہ اعزاز نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی یہ تو ختم ہونی ہے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں اپنی زندگی میں نے اپنی امت کو سب سے بڑا جس فتنے سے ڈرایا ہے وہ فتنہ جو جناب نوح سے لے کے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا دنیا کے اندر، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا، اور میں بھی اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ دجال کا فتنہ ہے، اور دجال کا فتنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، پورا قرآن مجید حفظ کرنا، پورا قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ تو بڑی عظمت کی بات ہے۔ فرمایا جس انسان نے صرف 10 آیتیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ان کو زبانی یاد کر لیا، فرمایا رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے فتنے، اور اس وقت فتنے ہی فتنے ہیں، مال کا فتنہ، اور اس کے علاوہ بے حیائی کا فتنہ، اور پتہ نہیں کس طرح کے فتنے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما لے، پھر ان کو قرآن مجید کا علم سکھائیں، ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کروائیں۔
اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی حافظ قرآن کو عزت بخشی۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 70 صحابہ کرام قبریں بنائی گئی، صحابہ کرام کچھ زخمی ہیں اور کچھ شہید ہو چکے ہیں، اور پھر اس پتھریلی جگہ میں قبر بنانا کتنا دشوار ہے۔ فرمایا قبریں کھودی گئی اور اجتماعی قبریں بھی بعض بنائی گئی، 2 3 افراد کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ فرمایا جب قبر میں اتارنے کی باری آتی، اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، فرمایا میرے صحابہ ان میں قرآن مجید زیادہ کس کو یاد تھا؟ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا آپ قبلے کی جانب، اس انسان کو جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہوتا صحابہ میں سے، آپ قبلے کی جانب آگے اسے رکھتے قبر کے اندر، اور باقی سب کو اس کے پیچھے رکھتے، کہ دنیا کے اندر بھی یہ آگے تھا، اب دنیا سے چلا گیا قبر میں بھی اس کا حق یہ ہے کہ باقیوں سے آگے ہو۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے یہ اعزازات بھی نصیب فرمائے۔ پھر قبر کے اندر جو قرآن مجید پڑھتا رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک ایک سورت وہاں آ کے پیرا دے گی۔ فرمایا جو سورۃ الملک یاد کرنے والا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے والا، عذاب قبر سے بچانے کے لیے یہ سورت اس کے ارد گرد آ کے گھیرا ڈالے گی۔ ہی المانعۃ من عذاب القبر، فرمایا یہ عذاب قبر سے اس انسان کو بچائے گی اور اللہ کے ہاں یہ سفارش کرے گی۔ پیارے بھائیو، رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولادوں کو قرآن مجید کا علم سکھائیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ کب زندگی بے وفائی کر جائے، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ کس باپ کو رب نے یہ سوچ پیدا کر دی۔ ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، وہاں ہمارے ادارے کے ساتھ ہی پھول نگر بھائی فیرو کے اندر کلیت القرآن الکریم، جو ایک بڑا عظیم ادارہ ہے قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کا، قرآن کالج کے نام سے، ساتھ ہی فیکٹری میں ایک شخص جو ملازمت کرنے کے لیے آیا، دور دراز کے علاقے سے، کہاں ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے علاقے سے فیکٹری کا ملازم جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، وہاں طلبہ کو دیکھا، اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا، دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے بچے کو حفظ کرواؤں۔ وہاں قریب ہی کرائے پہ مکان لیا اور اپنے بچوں کو وہاں رہائش میں منتقل کی، بچے کو لایا اور لا کے حفظ میں داخل کروا دیا کہ خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی خود تو مزدوری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کم از کم یہ بچے اللہ کا قرآن تو سیکھ لیں۔ یہاں کتنا خوبصورت بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے، بچے کو حفظ میں ڈال دیا۔ ابھی کچھ سال گزرا ہے یا 1.5 سال کا عرصہ، ابھی اس بچے کا حفظ مکمل نہیں ہوا، 2 پارے رہتے ہیں، 28 پارے حفظ کیے، اور اس باپ کا وقت آ گیا، اس باپ کا وقت آ گیا، اور رات کو سویا ہے اور سویا ہی رہ گیا، صبح اٹھا ہی نہیں، دیکھا تو اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی رب کے ساتھ تجارت کر کے گیا ہے، اللہ کے ساتھ ایک ایسا سودا کر کے گیا ہے، اب یہ تو چلا گیا قبر کے اندر، اب اس کے اعمال کا سلسلہ تو کٹ گیا، لیکن جب تک وہ بچہ ساری زندگی اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہے گا، وہ دن بھی پڑھے گا، وہ رات بھی پڑھے گا، وہ صبح بھی پڑھے گا، وہ شام بھی پڑھے گا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتے ہی رہیں گے اور کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حافظ قرآن کل قیامت والے دن اخروی زندگی میں بھی اللہ جو اعزاز اسے نصیب فرمائیں گے وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، اور سب سے پہلا اعزاز یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے رب کے سامنے، قرآن ان کے خلاف رب کی عدالت میں مقدمہ لے کے کھڑا ہوگا کہ اللہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن مجید وہاں اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرے گا۔ لیکن وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، جس نے دنیا میں قرآن کو یاد کیا، قرآن مجید کو پڑھا، فرمایا یہ قرآن رب کی بارگاہ میں اس کے حق میں وہاں سفارشی بن کے آئے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں شافع مشفع، فرمایا سفارشی بھی ایسا جو جھگڑ کے سفارش کرے گا،
فرمایا اپنی سفارش کو منوائے گا اور اس کے آگے آگے چل کے اس کو اللہ کی جنت تک لے کے جائے گا۔ پیارے بھائیوں، حافظ قرآن کو دوسرا اعزاز اخروی زندگی میں رب یہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررہ، فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا نہیں، وهو حافظ له، اور وہ اس قرآن کا حافظ بن گیا، اس کو یاد کر لیا اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ کل قیامت والے دن لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی چوروں کی صف میں کھڑا ہے، کوئی ڈکیٹوں کی صف میں کھڑا ہے، کوئی زانیوں کی صف میں کھڑا ہے، کوئی مجرموں کی صف میں کھڑا ہے، اور اسے رب العالمین فرمائیں گے انسانوں کی صف سے نکل اور میرے ان معزز اور نیکوکار فرشتوں کی صف میں، مع السفرۃ الکرام البررہ، نیکوکار معزز فرشتوں کی صف میں رب العالمین اس انسان کو کھڑا کر دیں گے جس نے دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا۔ انسانوں کی صف سے نکال کے اللہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کو بھی اللہ حافظ بنا دے، اللہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق جوڑ دے۔ پیارے بھائیو، تیسرا اعزاز رب العالمین یہ نصیب فرمائیں گے، دنیا کے اندر اعمال کرنے والوں کو ان کے عملوں کے مطابق رتبہ مل جائے گا، لیکن حافظ قرآن کی باری آئے گی، رب فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ دنیا میں انسان قرآن پڑھتا ہے، کوئی ایک فرد سننے والا، کوئی دو فرد سننے والے، چند نمازی سننے والے، 150 سننے والے، وہاں ساری مخلوق کے سامنے رب فرمائیں گے اے میرے بندے اب قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ فرمایا جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ رب العالمین نصیب فرما دے، اللہ رب العزت نصیبے میں فرما دے۔ پیارے بھائیوں، چوتھا اعزاز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین کی طرف سے قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ اس بندے کو عزت والا تاج پہنا دے۔ تاج پہنا دیا گیا، اے اللہ اس کو عزت والا لباس پہنا دے۔ لباس پہنا دیا گیا، اے اللہ اس کے نیکیوں میں اضافے فرما دے۔ اضافے فرما دیے گئے، قرآن کہے گا یا اللہ اس پر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر راضی بھی ہو جائے۔ یہ چار سفارشیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلی، فرمایا فیلبس تاج الکرامہ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ ثم یقول یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ۔ نبی کائنات فرماتے ہیں قرآن کہے گا اے اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا دے، پہنا دیا گیا۔ اے پروردگار اس کو عزت والا نورانی لباس اور پوشاک نصیب فرما دے، اس کو وہ بھی مل گئی، اے پروردگار اس کی عزتوں میں اور اضافہ فرما دے۔ اور قرآن پھر یہاں چوتھی سفارش یہ بھی کرے گا کہ اللہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری اولادوں سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، کل قیامت والے دن ایک اعزاز اس حافظ قرآن کے والدین کو بھی نصیب ہوگا کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں تو چٹائیاں ہیں، وہاں کرسیاں ہیں، یہاں تو ٹوٹی صفیں ہیں، وہاں اے سی رومز ہیں، یہاں تو معمولی سی اس کو کل پڑھانے کے لیے کیا پتہ جگہ ملتی ہے یا نہیں، قرآن مجید پڑھانے کے لیے کہیں بیٹھتا ہے یا نہیں، موقع ملتا ہے یا نہیں، لوگوں کے تانے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، باتیں بھی سننی پڑیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ اور وہاں تو 5-6 سال کا کوئی ڈپلوما، کوئی کورس، کوئی فلاں، میرے پیارے بھائیوں ضرور کروائیں، دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں۔ اور اس وقت اللہ کی توفیق سے مدارس کے اندر جو نظام آ چکا ہے، حافظ قرآن بچے کو قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ جتنے سال میں وہاں بچہ پرائمری کے بعد صرف 3 سال میں اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مڈل تک پہنچتا ہے، وہاں مدارس کے اندر اور بعض مساجد کے اندر اتنا خوبصورت نظام کہ 3 سال کے اندر بچے کو مڈل بھی کروا دیتے ہیں اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہے، میٹرک تک وہ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی تجوید بھی پڑھ چکا ہے، اور بنیادی جو دین کی تعلیمات ہیں
بنیادی حدیث کی کتابیں اور قرآن مجید کی ترجمے کے لیے بنیادی عربی گرامر وہ 2 سال میں میٹرک بھی کرتا ہے، ساتھ تجوید کا کورس بھی کرتا ہے، اور میٹرک کے بعد اگلے 6 سالوں کے اندر وہ MA تک تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، اور وہاں اللہ کی توفیق سے وہ صحیح بخاری بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، صحیح مسلم بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی احادیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ، تفسیر اور فقہ کی کتابیں اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہاں اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ میری زندگی کا مقصد اپنے ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنا بھی ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے، باپ کا احترام کرنا ہے، بڑے کا ادب کرنا ہے، احترام سے بات کرنی ہے، اپنے رب کو جان بھی دینی ہے۔ صرف یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس ماں باپ نے یہ انتخاب کیا کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس پہ عمل کیا، البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو ایسا نورانی تاج نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا جس کی روشنی یہ دنیا کے چمکتے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اس کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ جو آج پوری دنیا اس کی روشنی کو دیکھتی ہے، وہاں حافظ قرآن کے سر پہ سجا ہوا تاج اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ فرمایا اس کے علاوہ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو جو اللہ لباس نصیب فرمائیں گے، زمینوں کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے اور زمین کے اوپر ساری دولتیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات، فرمایا جو قیمت اس لباس کی قیمت ہوگی، دنیا کی ساری دولتیں بھی اس لباس کی قیمت کو تک نہیں پہنچ سکتی۔ لا یقوم بہم الدنیا فیقولان بما کسینا، کہیں گے یا اللہ بما کسینا، ہمیں یہ لباس اتنا قیمتی کیوں ملا ہے؟ ہمارا تو کوئی ایسا عمل کوئی نہیں جو ہمیں نظر آتا ہو۔ جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو اللہ کے قرآن پہ لگایا تھا، یہ قرآن مجید کے اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ رب العالمین جن کے والدین دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی یہ فکر اور سوچ نصیب فرمائے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں کہہ دوں پیارے بھائیو، قرآن مجید اللہ کی وہ کلام ہے کہ جس کو کسی بھی عمر میں یاد کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بچپن کی عمر کوئی ضروری نہیں۔ قرآن مجید سیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، شوق اور جذبہ اور سچی لگن پیدا ہو جائے، یہ اللہ کے قرآن کا اعزاز ہے، یہ ہر عمر میں سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اس وقت بھی شیخ عبد المحسن العباد بہت بڑے عالم ہیں، اور حدیث کے اس وقت پوری دنیا کے اندر کبار اہل علم کے اندر شیخ عبد المحسن العباد کا ایک نام ہے۔ مسجد نبوی میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ حضرت کیا 50 سال کی عمر کے بعد قرآن مجید حفظ کیا جا سکتا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ عبد المحسن جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس نے 55 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں یہ کیسا تم نے عجیب سوال کر دیا، اللہ کے نبی کے صحابہ میں کتنے صحابہ تھے جو مسلمان جب ہوئے تو ان کی عمریں 50 سال سے زیادہ تھی، انہوں نے اس عمر میں بھی قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے اس لیے قدم باہر رکھتا ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، رب کا قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں عمر کی، فرمایا رب العالمین اس کے راستے کو اللہ جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس وقت المیہ یہی ہے، امت مسلمہ کیوں یتیم ہو چکی ہے، لیڈر کوئی نہیں، قائد کوئی نہیں، سربراہ کوئی نہیں جو دنیا کے سامنے مسلمانوں کی عزت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر سکے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان عہدے پہ پہنچتا ضرور ہے لیکن اللہ کے قرآن کی اس کو بنیادی صورتیں بھی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے سیدنا فاروق اعظم، ان کی مجلس شورا اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے بنیادی شرط یہ ہوتی تھی
کہ عمر کی مجلس کا رکن بنے گا ہی وہ جو حافظ قرآن ہو. عمر کی کوئی قید نہیں، وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، لیکن قرآن کا حافظ ہوگا تو عمر کی مجلس کا رکن ہوگا. اور اللہ رب العزت نے پھر دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو اس دور میں عزتیں دی، آج تک دنیا کفر لرزتی اور کانپتی ہے. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے تو دعا ہے کہ پروردگار جن کو اولاد دی ہے، اللہ اس قیمتی ہیروں کو دنیا کے تھپیڑوں کے حوالے کرنے اور دنیا کے فتنوں میں دھکیلنے سے پہلے اللہ ہمیں ان کو بنیادی قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوانے کی اللہ توفیق نصیب فرمانا، تاکہ یہ مسلمان بن کے جئیں اور دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی عزت پائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.